FBI یہ نام آپ نے ضرور سنا ہوگا۔ یہ امریکہ کی سب سے بڑی انٹرنل ایجنسی ہے، یعنی فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن۔ امریکہ کے انٹرنل جتنے معاملات ہوتے ہیں، خواہ وہ سیکورٹی کا معاملہ ہو یا پولیس کا معاملہ ہو یا دوسرے ایشوز ہو، ان سب کی نگرانی یہی FBI کرتی ہے۔ اور FBI کے ڈائریکٹر کا ای میل ہیک کر لیا ہے ایرانی ہیکرز نے، اور اس کو امریکہ کی تاریخ کا سب سے بڑا خسارہ بتایا جا رہا ہے، ایران کی جیت بتائی جا رہی ہے۔ دنیا حیران ہے کہ وہ امریکہ جو پوری دنیا کو ٹیکنالوجی دیتا ہے، جو پوری دنیا کو سیکورٹی دیتا ہے، پوری دنیا کو امریکہ یہ بتاتا ہے کہ ہم ٹیکنالوجی میں نمبر 1 ہیں، ہم جس کے ای میل کو چاہے ہیک کر سکتے ہیں، جس کی سیکرٹ گفتگو کو چاہے ہم سن سکتے ہیں، جس کے موبائل میں ہم چاہیں سیکرٹ ڈیوائس لگا سکتے ہیں، اس کی تمام باتوں کو سن سکتے ہیں۔ پچھلی ویڈیو میں نے بتایا تھا کہ اگر موبائل پر آپ بات چیت کرتے ہیں، واٹس ایپ پر آپ بات چیت کرتے ہیں، تو ان کمپنیوں کے جو مالکان ہیں وہ سنتے ہیں، ان کے پاس سیکرٹ ڈیٹا ہوتا ہے۔ اگر آپ کا لیپ ٹاپ بند ہے، اگر آپ کا موبائل بند ہے، اس کے باوجود وہ آپ کو واچ کرتا ہے، آپ کی نگرانی کرتا ہے، اور امریکہ کو اسی وجہ سے جاسوسی کی دنیا میں اپر ہینڈ ہے، اسی وجہ سے اس کو ایج حاصل ہے۔ لیکن ایرانی ہیکرز نے آج نئی تاریخ رقم کر دی۔ ایرانی ہیکرز نے FBI کے ڈائریکٹر کا ہی ای میل ہیک کر لیا اور تمام ڈیٹا کو کھنگال لیا، ان کی پرسنل تصویروں کو انہوں نے دنیا کے سامنے پیش کر دیا، اور ایرانی ہیکرز نے بتا دیا کہ اگر تمہیں ٹیکنالوجی میں ایج حاصل ہے تو ہم بھی تمہاری چیزوں کو ایکسپوز کر سکتے ہیں، تمہارے اداروں کو، تمہارے سیکرٹ اکاؤنٹ کو ہیک کر کے پوری دنیا تک ہم پہنچا سکتے ہیں۔ اور ایران کے جس گروپس نے ہیک کیا ہے اس کا نام ہے حنظلہ۔ حنظلہ نام کا یہ جو ہیکر کا گروپ ہے، بہت ہی پاورفل گروپ ہے، یہ ایرانی گروپ ہے، اور اس نے FBI کے ڈائریکٹر کاش پٹیل کا ای میل اکاؤنٹ ہیک کر لیا۔ کاش پٹیل انڈین نژاد ہے، لیکن ان کو امریکہ کی شہریت حاصل ہے اور یہ FBI کے ڈائریکٹر ہیں۔ اب حنظلہ گروپ نے کاش پٹیل کا جو ای میل اکاؤنٹ ہے اس کو ہیک کر لیا۔ ہیک کرنے کے بعد پرکاش کی جو تصویریں تھی، اس کی ایک تصویر ہے شراب پینے کی، اس کی ایک تصویر ہے کار کے سامنے کھڑے ہونے کی، اس کی کچھ دوسری تصویریں ہیں جو اس کے ای میل پر موجود تھی، وہ سب حنظلہ گروپ نے دنیا کے سامنے شیئر کر دیا، اپنی ویب سائٹ پر شیئر کر دیا۔ اور حنظلہ گروپ نے اپنی ویب سائٹ پر لکھا کہ یہ ابھی شروعات ہے، آگے آگے تماشا دیکھتے جاؤ ہم کیا کرتے ہیں۔ اور FBI بخلا گیا ہے۔ بخلاہٹ میں FBI نے اعلان کر دیا اور کہا جو کوئی بھی حنظلہ گروپ کے سربراہ کا یا اس ہیکر کا نام بتائے گا، پتہ بتائے گا، جس نے FBI کے ڈائریکٹر کا ای میل لیک کیا ہے، ہیک کیا ہے، اسے $1 کروڑ امریکی کا انعام دیا جائے گا۔ FBI نے یہ بھی کہا کہ اس ہیک کی وجہ سے FBI کے ادارے پر کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، ہماری جو پرسنل چیزیں ہیں وہ لیک نہیں ہوئی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ مانا یہ جا رہا ہے، BBC کی رپورٹ ہے، دوسرے میڈیا ہاؤسز کی رپورٹ یہ ہے کہ FBI میں امریکہ کی پوری جانکاری ہوتی ہے، امریکہ کی پوری انٹیلیجنس، امریکہ کی پولیس، امریکہ کے تمام ڈپارٹمنٹ، امریکہ کی انٹرنل پالیسی FBI طے کرتا ہے، اور اس کے ڈائریکٹر کا ای میل ہیک ہو جانا امریکہ کی بہت بڑی ناکامی ہے، اور اس کے ذریعے ایران امریکہ میں بہت ساری چیزوں تک پہنچ سکتا ہے، امریکہ کو بہت زیادہ نقصان پہنچا سکتا ہے، اور ایرانی ہیکرز نے یہ کمال کر کے دکھایا ہے۔ اب امریکہ کا اگلا قدم کیا ہوگا یہ آنے والا وقت بتائے گا، لیکن ایران نے سائبر وار میں بھی امریکہ کو پٹخنی دے دی ہے۔ سائبر وار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب جنگ ہوتی ہے دو ملکوں کے درمیان یا آج کے ماڈرن ورلڈ میں، تو صرف ایئر فورس کی لڑائی نہیں ہوتی یا زمینی فوج کی لڑائی نہیں ہوتی یا صرف میڈیا وارفیئر نہیں ہوتا ہے، بلکہ سائبر وار بھی ہوتا ہے، سائبر اٹیک ہوتا ہے، اور سائبر اٹیک کے ذریعے ہی اسرائیل اور امریکہ ایران کو سب سے زیادہ نقصان پہنچاتا ہے۔ پچھلی کئی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا کہ جب ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی کو 28 فروری کو امریکہ اور اسرائیل نے حملہ کر کے شہید کر دیا، تو ان پر حملہ کرنے سے پہلے امریکہ نے اس پورے علاقے کو ہیک کر لیا تھا، پہلے سائبر اٹیک کیا تھا، اور وہاں کمیونیکیشن کا جتنا سسٹم تھا سب کو جام کر دیا تھا امریکہ نے۔ موبائل ٹاور جتنا اس علاقے میں لگا ہوا تھا، تمام موبائل ٹاور کو اس نے ہیک کر کے جام کر دیا، جتنا وائی فائی کا کیبل وہاں لگا ہوا تھا ان سب کو اس نے جام کر دیا، فون کا جتنا کیبل لگا ہوا تھا ان سب کو امریکہ نے جام کر دیا، سب کو لاک کر دیا۔ یعنی جہاں بیت رہبری تھا، جو پورا علاقہ تھا،
وہاں سے کوئی انفارمیشن نہ جا سکے، نہ یہاں کوئی انفارمیشن آ سکے، اور کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ اس علاقے میں کیا ہو رہا ہے۔ تو ٹھیک حملہ کرنے سے 15 منٹ پہلے امریکہ نے اس پورے علاقے کو سائبر اٹیک کا نشانہ بنایا، اس پورے علاقے کی ہر چیز کو اس نے جام کر دیا، کمیونیکیشن اٹیک کیا اور کمیونیکیشن کا دروازہ بند کیا امریکہ نے۔ اس کے بعد امریکہ نے بمباری شروع کی، میزائل سے حملہ کیا، شہادت ہو گئی، اور اس حملے کی اطلاع خود امریکہ نے پہلے دی۔ اب ذرا سوچئے کہ ایران پر حملہ ہوتا ہے اور خبر پہلے امریکہ سے آتی ہے۔ امریکہ نے ٹویٹ کر کے بتایا، پھر امریکہ کی میڈیا نے بتایا کہ امریکی آرمی اور اسرائیل آرمی نے جوائنٹ اٹیک کیا ہے ایران کے سپریم لیڈر پر، ایران پر، تب خبر سامنے آتی ہے۔ اس کے بعد پھر ایران کی میڈیا میں خبر سامنے آتی ہے، ورنہ ایران کی میڈیا کو تو پتہ ہی نہیں چلا تھا تو ہوا کیا ہے۔ تو یہ سائبر اٹیک ہوتا ہے، اور سائبر اٹیک ابھی تک لگاتار اسرائیل اور امریکہ کر رہا تھا، لیکن اب ایران نے بھی امریکہ کے خلاف سائبر اٹیک کرنا شروع کر دیا ہے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی۔